بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لکڑی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاتے پیتے رہو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات کا مزید تذکرہ۔ یہ ایک اور نعمت یاد دلائی جا رہی ہے کہ اے بنی اسرائیل، جب تمہارے نبی موسیٰ نے تمہارے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے اس پتھر سے چشمے بہا دیے جو تمہارے ساتھ رہا کرتا تھا، اور تمہارے ہر قبیلے کے لیے اس میں سے ایک ایک چشمہ ہم نے جاری کر دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ من و سلوہ کھاتے رہو اور ان چشموں کا پانی پیتے رہو، اور اس بے محنت کی روزی کھا پی کر ہماری عبادت میں لگے رہو۔ نافرمانی کر کے زمین میں فساد مت پھیلاؤ ورنہ یہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک 4 کونوں والا پتھر تھا جو ان کے ساتھ ہی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی اس پر لکڑی ماری، چاروں طرف سے 3 نہریں بہہ نکلیں۔ یہ پتھر بیل کے سر جتنا تھا جو بیل پر لاد دیا جاتا تھا، جہاں اترتے رکھ دیتے اور لکڑی لگتے ہی اس میں سے نہریں بہہ نکلتی، جب کوچ کرتے اٹھا لیتے نہریں بند ہو جاتی اور پتھر کو ساتھ رکھ لیتے۔ یہ پتھر طور پہاڑ کا تھا، 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا۔ بعض کہتے ہیں یہ جنتی پتھر تھا، 10 ہاتھ لمبا چوڑا تھا، 2 شاخیں تھیں جو چمکتی رہتی تھیں۔ ایک اور قول ہے کہ یہ پتھر آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا اور یوں ہی ہاتھوں ہاتھ پہنچتا ہوا شعیب علیہ السلام کو ملا تھا۔ انہوں نے لکڑی اور یہ پتھر دونوں موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ بعض کہتے ہیں یہ وہی پتھر ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے رکھ کر نہا رہے تھے اور بحکم الہی یہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگا تھا۔ اسے موسیٰ علیہ السلام نے بمشورہ جبرائیل علیہ السلام اٹھا لیا تھا، جس سے یہ معجزہ آپ کا ظاہر ہوا۔ زمخشری کہتے ہیں کہ حجر پر الف لام جنس کے لیے ہے، عہد کے لیے نہیں، یعنی کسی ایک پتھر پر لکڑی مارو، یہ نہیں کہ فلاں پتھر پر ہی مارو۔ حسن سے بھی یہی مروی ہے اور یہی معجزے کا کمال اور قدرت کا پورا اظہار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی لگتے ہی وہ بہنے لگتا اور پھر دوسری لکڑی لگتے ہی خشک ہو جاتا۔ بنی اسرائیل آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ پتھر گم ہو گیا تو ہم پیاسے مرنے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لکڑی نہ مارو، صرف زبانی کہو کہ انہیں یقین آ جائے، واللہ عالم۔ ہر ایک قبیلہ اپنی اپنی نہر کو اس طرح جان لیتا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی پتھر کے پاس کھڑا رہ جاتا اور لکڑی لگتے ہی اس میں سے چشمے جاری ہو جاتے۔ جس شخص کی طرف جو چشمہ جاتا وہ اپنے قبیلے کو بلا کر کہہ دیتا کہ یہ چشمہ تمہارا ہے۔ یہ واقعہ میدان طی کا ہے۔ سورہ اعراف میں بھی اس واقعے کا بیان ہے، لیکن چونکہ وہ سورہ مکی ہے اس لیے وہاں ان کا بیان غائب کی ضمیر سے کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احسانات ان پر نازل فرمائے تھے وہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائے ہیں، اور یہ سورت مدنی ہے یعنی سورہ بقرہ، اس لیے یہاں خود انہیں خطاب کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں فانبجست کہا اور یہاں فانفجرت کہا، اس لیے کہ وہاں اول جاری ہونے کے معنی میں ہے اور یہاں آخری حال کا بیان ہے، واللہ عالم۔ اور ان دونوں جگہ کے بیان میں 10 وجہ سے فرق ہے، جو فرق لفظی بھی ہے اور معنوی بھی۔ زمخشری نے اپنے طور پر ان سب وجوہ کو بیان کیا ہے اور حقیقت اس میں قریب ہے، واللہ اعلم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور جب تم نے اے بنی اسرائیل کہا کہ اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، پس اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے یہ ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈالی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اچھی چیز کے بدلے گھٹیا کے طلبگار۔ یہاں بنی اسرائیل کی بے صبری اور نعمت الہی کی ناقدری کا بیان ہو رہا ہے کہ من و سلوہ جیسے پاکیزہ طعام پر ان سے صبر نہ ہو سکا اور ردی چیزیں مانگنے لگے۔ ایک طعام سے مراد ایک قسم کا طعام ہے، یعنی من و سلوہ۔ فوم کے معنی میں اختلاف ہے، ابن مسعود کی قرات میں ثوم ہے، مجاہد رحمہ اللہ نے فوم کی تفسیر ثوم کے ساتھ کی ہے، یعنی لہسن۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے۔ اگلی لغت کی سابقہ کتابوں میں فَوِّمُوا آلَنَا کے معنی اختبزوا یعنی ہماری روٹی پکاؤ کے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ صحیح ہو تو یہ حرف مبدلہ میں سے ہیں، جیسے عاثور شر، عافور شر، اثافہ، اثاثہ، مغافیر، مغاثیر وغیرہ، جن میں فا سے ثا اور ثا سے فا بدلا گیا، کیونکہ یہ دونوں مخرج کے اعتبار سے بہت قریب ہیں، واللہ اعلم۔ اور لوگ کہتے ہیں فوم کے معنی گیہوں کے ہیں، ابن عباس سے بھی یہی تفسیر منقول ہے، اور احیحہ کے شعر میں بھی فوم گیہوں کے معنی میں آیا ہے۔ بنو ہاشم کی زبان میں فوم گیہوں کے معنی میں مستعمل تھا۔ فوم کے معنی روٹی کے بھی ہیں، بعض نے سنبلہ کے معنی کیے ہیں۔ قتادہ اور عطا رحمہم اللہ فرماتے ہیں جس اناج کی روٹی پکتی ہے اسے فوم کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں فوم ہر قسم کے اناج کو کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈانٹا کہ تم بہتر چیز کو ردی چیز کے بدلے کیوں طلب کرتے ہو؟ پھر فرمایا جاؤ شہر میں یہ سب چیزیں پاؤ گے۔ جمہور کی قرات مصرن ہی ہے اور تمام قراتوں میں یہی لکھا ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ شہروں میں سے کسی شہر میں چلے جاؤ۔ ابی بن کعب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مصر کی قرات بھی ہے اور اس کی تفسیر مصر یعنی شہر سے کی گئی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصرن سے بھی مراد مخصوص شہر مصر لیا جائے، اور یہ الف مصرن کا ایسا ہی ہے جیسا قواریرا میں ہے۔ مصر سے مراد عام شہر لینا ہی ہے، بہتر معلوم ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو چیز تم طلب کرتے ہو اے بنی اسرائیل، یہ تو آسان چیز ہے، جس شہر میں جاؤ گے یہ تمام چیزیں پالو گے، میری دعا کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ان کا یہ قول محض تکبر، سرکشی اور بڑائی کے طور پر تھا، اس لیے انہیں کوئی جواب نہیں دیا گیا، واللہ اعلم۔ شامت اعمال مطلب یہ ہے کہ ذلت اور مسکینی ان پر مسلط کی گئی، اہانت و پستی ان پر ڈال دی گئی، جزیہ ان سے وصول کیا گیا، مسلمانوں کے قدموں تلے انہیں ڈالا گیا، فاقہ کشی اور بھیک کی نوبت پہنچی، اللہ کا غضب و غصہ ان پر اترا۔ باؤ کے معنی لوٹے اور رجوع کیا کے ہیں۔ با کبھی بھلائی کے صلے کے ساتھ اور کبھی برائی کے صلے کے ساتھ آتا ہے، یہاں برائی کے صلے کے ساتھ ہے۔ یہ تمام عذاب ان کے تکبر، عناد، حق قبولیت سے انکار، اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر اور انبیاء اور ان کے تابع داروں کی اہانت اور ان کے قتل کی بنا پر تھا۔ اس سے زیادہ بڑا کفر اور کون سا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے ہیں اور اللہ کے انبیاء کو بلا وجہ قتل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، تکبر کے معنی حق کو چھپانے اور لوگوں کو ذلیل سمجھنے کے ہیں، اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ مالک ابن مرارہ رہاوی رضی اللہ عنہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں خوبصورت آدمی ہوں، میرا دل نہیں چاہتا کہ کسی کے جوتے کا تسمہ بھی مجھ سے اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر اور سرکشی ہے؟
رسول اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تکبر اور سرکشی حق کو رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل کا تکبر، کفر و قتل انبیاء علیہم السلام تک پہنچ گیا تھا، اس لیے اللہ کا غضب ان پر نازل ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک دن میں 300 انبیاء کو قتل کر ڈالتے تھے، پھر بازاروں میں جا کر اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن اس شخص کو ہوگا جسے نبی نے قتل کیا ہو، یا اس نے کسی نبی کو مار ڈالا ہو، اور گمراہی کا امام اور تصویریں بنانے والا۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانی اور ظلم و زیادتی کا۔ یہ دوسرا سبب ہے کہ وہ منع کیے ہوئے کاموں کو کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ واللہ اعلم۔